السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال عليه السلام۔ جب بھی حق ابھرا ہے اور حق آگے بڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کو فوقیت عطا فرمائی، تب تک باطل ہمیشہ سرگردہ رہا، اور باطل کی یہ کوشش رہی کہ کس طریقے سے حق کے درمیان آئے اور حق کے لیے معنی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی آواز کو بلند فرمایا تو اس وقت کا باطل نت نئے انداز سے سامنے آیا۔ ہر وہ طریقہ اختیار کیا باطل نے کہ جس کے ذریعے سے حق کی آواز دب جائے اور حق کی آواز مغلوب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نزول قرآن کا زمانہ تھا، نزول وحی کا زمانہ تھا، اور قرآن کریم یہ ایسی کتاب تھی کہ اس کتاب کو جو بھی سن لیتا تھا یقیناً وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ کتاب ضرور بے ضرور اس پر اثر کرتی تھی، لہٰذا باطل کی اس وقت کے اعتبار سے یہ کوشش تھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ قرآن کو نہ سن پائیں، قرآن سننے کے لیے کوئی چیز معنی بن جاوے جس سے وہ قرآن کو نہ سن سکے۔ ایک طرف تو قرآن کریم نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کفار کی خصلت کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ شور و غل پیدا کرو، شور و غل پیدا کرو تاکہ قرآن کو نہ سنا جا سکے۔ اسی طریقے سے اس وقت کا ایک بدبخت شخص تھا نضر بن حارث، مشرکین مکہ میں سے۔ اس نے یہ پیدا اختیار کیا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ لوگ باہر سے بھی آنے والے لوگ قرآن کو سن رہے ہیں اور سن کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کیوں نہ ایسی چیز کو ایجاد کیا جاوے اور معاشرے میں ایسی چیز کو پھیلایا جائے جو قرآن کے سننے کے لیے معنی بن جائے۔ چنانچہ اس وقت کے اعتبار سے اس نے لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ آؤ، ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں جس سے تم لذت حاصل کرتے ہو، اور دوسری طرف میرے پاس رستم کے اور بڑے بڑے لوگوں کے ایسے قصے کہانیاں ہیں کہ میں وہ تمہیں سنایا کروں گا اور جس سے تم لذت اور فرحت حاصل کرو گے۔ اور مزید یہ کہ اس نے اس وقت کے اعتبار سے ایک مغنیہ کو اپنے ساتھ بلا لیا تھا، یعنی ایک گانے والی کو جس کی آواز کی دلکشی اور جس کی آواز کی ترنمی کو سن کر لوگ مسحور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں میں اس عورت کو بٹھا دیا کہ وہ گانا بولے اور گانا گائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری مجلس میں بیٹھے اور اس سے لطف اندوز ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا سکے۔ یہ اس وقت کا باطل تھا جس باطل نے اس طرح حق کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں بعض وہ ہے جو لہو حدیث کو خریدتا ہے، یعنی فضول چیزوں کو خریدتا ہے، فضول چیزوں کا خریدار بنتا ہے۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خود بھی اللہ کے راستے سے بھٹک جائے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی اور مسخرہ کا ذریعہ بنائیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو
راہ حق سے بھٹکا دے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ لہو الحدیث ہے کیا؟ جس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، تو اس لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں اکثر صحابہ کرام اور خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مفکر قرآن تھے، مفکر حدیث تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا فقاہت سے نوازا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے آلات ہیں، گانے بجانے والی چیزیں ہیں جو انسان کو، ایک ایمان والے کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے بھٹکا دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ عجیب بات ہے، گانا بجانا یہ اللہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا نحوست والا گناہ ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا واقعہ جو ذکر کیا ہے کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس وقت اس نے انکار کیا، اور اس وقت وہ ابلیس بنا، اور جو اس نے اللہ سے چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو راستے سے بھٹکاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ 5 حربے جو شیطانی حربے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تو میرے بندے کو بہکا سکتا ہے، ان 5 حربوں سے تو میرے بندے کو بہکا سکتا ہے اور میری یاد سے غافل کر سکتا ہے۔ اب وہ موقع نہیں کہ ان 5 حربوں کا آیت با آیت میں ترجمہ اور تفصیل پیش کروں، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو اپنی آواز سے میرے بندوں کو میرے راستے سے بھٹکائے گا، مجھ سے دور کرے گا۔ گویا آواز سے مراد مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ یہاں پر شیطانی آواز ہے، اور وہ شیطانی آواز گانا بجانا ہے۔ شیطانی آواز کیا ہے؟ گانا بجانا، کہ اس گانے بجانے کے ذریعے سے، اس میوزک کے ذریعے سے، اور ان کی جو بھی نت نئے طریقے آج کے دور میں اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو نکلے ہیں، ان کے ذریعے سے تو میرے بندوں کو راستے سے بھٹکا دے گا۔ اور یقیناً آج ایک بہت بڑی انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک جمع غفیر اس میوزک اور اس گانے بجانے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اللہ کے راستے سے کیا ہو چکا ہے بھائی؟ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ بات چل رہی تھی منافقین کے تعلق سے کہ بھائی منافق کسے کہتے ہیں، دور نبوی کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کی خصلتیں بتلائی گئی تھی کہ نفاق کی 2 قسمیں کی گئی تھی، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ اللہ ہم سب کی دونوں نفاق سے حفاظت فرمائے۔ نفاق اعتقادی کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے، اور نفاق عملی کا تعلق خصلتوں سے ہوتا ہے، عادتوں سے ہوتا ہے، کہ منافقین کی عادات جو ایک ایمان والے میں بھی داخل ہو سکتی ہے، اس سے اس ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ تو من جملہ ان عادات میں اور ان خصلتوں میں ایک گانا بجانا بھی ہے، اور اس گانے بجانے سے نفاق اتنی کثرت سے اور اتنی جلدی انسان کے دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، جس کی منظر کشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام مبارک سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ الغنا ينبت النفاق فی قلبی، اللہ اکبر، کہ گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور کیسے نفاق پیدا کرتا ہے اس کی بھی وضاحت حدیث کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، پانی سرسبزی کو اگاتا ہے، بھئی کوئی زرخیز زمین ہے، اس پر پانی کے چند قطرے ڈال دو، تھوڑے لمحے اور تھوڑے وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ سبزہ اگ جاتا ہے، اس سبزے کا اگنا یقینی ہے۔ اسی طریقے سے
گانے بجانے کا سننا، اس میں ملوث ہونا، اللہ اکبر، یہ انسان کے دل میں، یہ انسان کے وجود میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ انسان کے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ نفاق۔ نفاق کے پیدا ہونے کا مطلب وہی منافقانہ خصلتیں، وہی منافقانہ عادتیں انسان میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی خصلت اور عادت بن جاتی ہے کہ نماز میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ یراؤن الناس، اور جو بھی اعمال خیر کرتے ہیں ان اعمال خیر میں دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو الغنا یبغض النفاق فی قلب، گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، آپ نے اپنی بعثت کو بہت مخصوص چیزوں کی طرف منسوب فرمایا ہے بعض احادیث کی روشنی میں۔ کبھی تو فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق کیا ہے، اخلاق کی تعلیم کیا ہے، وہ بتلانے کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ کبھی تو یہ فرمایا، کبھی تو آپ کی بعثت کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا، اور ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقصد کو اس طور پر ذکر فرمایا کہ بعثت بکسر المزامیر، کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ گانے بجانے والی چیزوں کے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث کا مطلب ہے بعثت بکسر المزامیر، میں گانے بجانے کی چیزوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت اور اس کی قباحت و مذمت گانے بجانے کے تعلق سے ذکر فرمائی، اس لیے کہ یہ شیطانی صوت ہے، یہ شیطانی آواز ہے۔ اس کی آواز ہے بھائی، شیطانی آواز ہے۔ ایک ہے اللہ کی آواز جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، ایک ہے اللہ کی آواز جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ آج یہی اس وقت کا نضر بن حارث جس نے مکے کی سرزمین پر اور مکے کی سوسائٹی اور معاشرے میں گانے بجانے کو جس نے ایجاد کیا، اس وقت کا نضر بن حارث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ لوگ کیا ہو جائے بھائی؟ قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کے سننے سے دور ہو جائیں۔ یہ اس وقت کے نضر بن حارث کا مقصد تھا، اور آج کے بھی نضر بن حارث اور دشمنان اسلام کا یہی مقصد ہے کہ یہ ایمان والے قرآن سے جتنا دور ہوگے اتنی ان کی زندگی گویا کہ تنگ ہو جائے گی، اور وہ برائے نام مسلمان اور ایمان والے رہ جائیں گے۔ یقیناً یہ چیزیں گانا بجانا یہ در حقیقت قرآن سے دوری کا ذریعہ اور سبب ہے، قرآن سے دوری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو کثرت سے سنیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت خود بھی کریں، اور کبھی سننے کا موڈ آ جائے، انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے بھائی کہ بھائی کچھ چیز وہ سننا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے، تو اب وہ سننے کے لیے اللہ کے کلام کو سنیں، قرائے کرام کی تلاوتوں کو سنیں۔ قاری عبدالباسط کی قرات ہم میں سے اکثر سنتے ہیں، ارے سنتے کہ نہیں، رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جاذبیت عطا فرمائی، کیا اللہ تعالیٰ نے دل سے قرآن پڑھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی تصور کیجئے گا ان قرائے کرام کی تلاوت کو سن کر کہ جب ہم یہ قرائے کرام جو ہماری طرح ایک انسان ہے، اور وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے ہوتے ہی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں جادو رکھا تھا، جادو ایک اثر رکھا کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو اس موقع پر پانی تھم جاتا تھا،
اور پرندے رک جاتے تھے، ساری مخلوق ایک ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سنا کرتی تھی۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نغمہ داؤدی سنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ تعالیٰ جنت میں نغمہ سنائیں گے۔ جب قاری عبد الباسط جیسے قرائے کرام کی آواز کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وہ منظر کیا ہوگا جب جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو ہم سنیں گے تو سوچیے وہ کیا مقام اور محل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور اس سے آگے بڑھیے حدیث میں آتا ہے تین کے تعلق سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ نغمہ سنایا جائے گا جنت میں۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام، اور دوسرا نغمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے ہم سنیں گے، اس کا کیا نغمہ ہے۔ اور تیسرا نغمہ خود اللہ اپنے بندوں کو جنت میں نغمہ سنائے، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں نغمہ سنائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں گانا بجانا سنتا ہے، جو دنیا میں میوزک سنتا ہے، جو دنیا میں موسیقی کا عادی ہوتا ہے، وہ جنت کے نغموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ جنت کے نغموں سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو دنیا میں گانے سنتا ہے، بعض بڑے شوقین ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بعض بڑے شوقین مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، اللہ حفاظت فرمائے، گانا بہت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے خیر کے کاموں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، خیر کے کاموں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں گانے سنتا ہے، کل قیامت کے دن پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ، پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک روایت اور سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، دو آوازیں لعنت والی آواز ہے۔ لعنت کا مطلب جب یہ آواز نکلتی ہے تو اس موقع پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ صوتان ملعونان، دو آوازیں لعنت والی ہوتی ہے۔ پہلی آواز خوشی کے موقع پر گانا بجانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا عند الفرح، خوشی کے موقع پر گانا بجانا۔ اور دوسری آواز غم کے موقع پر چیخنا چلانا۔ بھئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماتم میں جو آواز نکلتی ہے یہ بھی ملعون آواز ہے۔ خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور غم کے موقع پر چیخنا چلانا۔ بھلا بتلائیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خوشی کے موقع پر گانا بجانا بڑے ٹھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، بڑے ٹھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع ہے، کیوں انجوائے کرنے نہیں دیا جا رہا؟ کیوں انجوائے کرنے نہیں دیا جا رہا؟ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے؟ کیوں یہ دقیانوسیت ذہن آپ لوگ رکھتے ہیں؟ بھائی خوشی کا موقع ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹی کی شادی ہے، بجاؤ گانا، ناچو۔ بھائی خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سب وقت کے نظر بن حارث ہے جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں سوچتے کہ جس بستی میں شادی کے موقع پر جو گانے بجانے اور ڈی جے اور میوزک بجائی جا رہی ہے، در حقیقت وہ پوری بستی اللہ کی لعنت، اللہ اس کے رسول کی لعنت کے لپٹ میں آ رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کے لپٹ میں آ رہی ہے۔ کیوں باز نہیں آتی؟ اور بعض تو بڑی کھٹائی کرتے ہیں کہ اگر جماعت، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ابھی ایک سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے کہ بعض جگہوں پر باقاعدہ جماعت کی طرف سے، جماعت المسلمین کی طرف سے اسے روکا جاتا ہے کہ نہیں، اگر روکو گے تو آپ کو ہمارے، یعنی اگر اس طرح گانا بجانا ہوگا تو ہم تمہیں اپنی جماعت سے وال کر دیں گے، نکال دیں گے۔ نکلنے تیار ہو جاتے ہیں، وال ہونے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیڑا اٹھا کے رکھتے کہ جب تک ہم شیطان کو خوش نہیں کریں گے خاموش نہیں رہیں گے۔ اللہ، اپنی بچے کی شادی میں اللہ کی لعنت کوئی وصول کر سکتا ہے؟ کوئی چاہے گا کہ اپنے اولاد کی شادی میں لعنت، اللہ کی لعنت برسے، نبی کی لعنت برسے؟ میرے بیٹے کی شادی میں نعوذ باللہ من ذالک صوتان ملعونان، دو آوازیں بڑی ملعون ہیں،
اللہ رسول کی لعنت ہے۔ خوشی کے موقع پر کی آواز یعنی گانا بجانا، اور اسی طریقے سے غم کے موقع پر چیخنا چلانا، یہ بڑی ملعون آواز ہے۔ اللہ معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے، معاشرے کی اس سے۔ یہ جو موبائل اللہ نے بہرحال آج کے دور میں جو یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، یقین جانیے یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ اس انگارے سے جتنی گرمی لینی ہے بقدر ضرورت لے لی جائے گی، وگرنہ اس انگارے کو ہاتھ ہی پر تھما کے رکھے تو ایسی صورت میں انگارہ ہمیں جلا کر خاک کر دے گا۔ آج ہماری اکثریت اس طرف جا رہی ہے۔ یہ لہو الحدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اگر اس کا ہم نے غلط استعمال کیا، اگر اس کا ہم نے غلط موسیقی کے لیے استعمال کیا، اس کے فنکشن کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت کا ذریعہ بنا لیا، تو کیا یہ چیز ہمارے لیے وبال اور ہلاکت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہماری نسلیں کئی گانے اور بجانے میں ملوث، ڈسکو اور ناچ گانا، اگر ناچتے ہیں تو ان کی تعریف ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میری امت پر ایک حال ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ناچنے والیوں کی تعریف کرنے لگے گے۔ لوگ ناچنے والیوں کی کیا کریں گے؟ تعریف کرنے لگے گے کہ ہاں یہ تو وی آئی پی لوگ ہیں، یہ تو معظم لوگ ہیں ناچنے والے۔ یہ حال آج کیا نہیں آیا ہے؟ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھناؤنے جرم سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے چیزوں کو صاف رکھیں، موبائل کی رنگ ٹون کو صاف رکھیں۔ بعض لوگ بڑے چھٹائی سے گانا رکھتے ہیں، غلط چیز ہے، مناسب نہیں ہے۔ محدود کوئی رنگ ٹون رکھ دی جاوے، یہ کہ گانا بجانا پھر وہ مسجد میں بجنا اور پھر عبادت خانوں میں بجنا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا گھناؤنا جرم ہم کرتے ہیں۔ عورتیں اکثر و بیشتر گانے بجانے کی رنگ ٹون رکھا کرتی ہے، انہیں سمجھایا جائے، ان کی ذہن سازی کی جاوے کہ آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گانے کی آواز پڑی، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دی اور اس وقت تک اپنے کانوں سے انگلیوں کو نہیں نکالا جب تک کہ وہ آواز بند نہ ہوئی۔ اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا اس آواز کو، مگر افسوس کہ آج اس آواز کو ہم اپنا محبوب ترین مشغلہ سمجھتے ہیں، محبوب ترین مشغلہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم راہ حق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے چیزوں کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اسٹیٹس کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ موبائل میں اسٹیٹس رکھتے ہیں، موبائل کے اسٹیٹس سے انسان کے اسٹیٹس کا علم ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم اپنے موبائل کو صاف رکھیں، اپنی چیزوں کو صاف رکھیں کہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جانا ہے۔ یہ شیطانی آواز ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس سے اپنے معاشرے کی اور اپنے نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔